یا علی بس انہیں مسئلہ غدیر سے ہے، راز ہم پر کھلا غدیر سے ہے، اور رابطہ خود کرے گا تجھ سے خدا، رابطہ خود کرے گا تجھ سے خدا، گر تیرا رابطہ غدیر سے ہے، گر تیرا رابطہ غدیر سے ہے، اور فتح خیبر کے مال سے الفت، فتح خیبر کے مال سے الفت، اور شیخ جی کو بھلا غدیر سے ہے، اور آپ کیا شیخ مولوی صاحب، شیخ مناظر فرمائے گا کہ آپ کیا شیخ مولوی صاحب، ارے انبیاء کی بقا غدیر سے ہے، انبیاء کی بقا غدیر سے ہے، اور کچھ نہیں دین کر بلا کے بغیر، کچھ نہیں دین کربلا کے بغیر، کہ کچھ نہیں دین کربلا کے بغیر، اور خود کربلا نہیں غدیر سے ہے، راز ہم پہ کھلا غدیر سے ہے، واردی کے نعرے صلوات، اچھے انداز کے ساتھ ایک ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین، وعجزت عن آته أوهام الواصفين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الهداة المهديين
النبيين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ولعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب الداعن بدين الحق الحابس نفسه في ذات الله صلوات مولا امام حسین علیہ السلام کی خط کا چند جملے ہیں جو آپ کی خدمت میں ہیں. بسم اللہ. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو حدیث سے زیادہ پاورفل ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ خط کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے. خط میں اور حدیث میں فرق ہوا کرتا ہے. اس پہ بہت سارا کام نہیں ہوا ہے. ہمارے ہاں خطوط کے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امام کے جو خطوط ہیں، لیٹرز ہیں، سرمنز ہیں، خطبے ہیں. مثلا آپ کو کوئی خط لکھتا ہے تو آپ نشانی سمجھ کے اس کو اپنے دل کا تعویذ بنا لیتے ہیں. بالخصوص اگر کوئی بڑی ہستی لکھ رہی ہو. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اب تک امام خمینی کے خطوط، آخوئی کے خطوط، مجتہدین کے خطوط، بلکہ ان کے ہاتھوں کی تحریر دکھاتے ہیں. ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خطوط کی صورت میں کہ خط لکھا ہے امام، مراسلہ لکھا ہے امام. اور یہ جو خط ہے یہ 18,000 آدمیوں کو لکھا گیا. یہ جو خط میں نے چند جملے پڑھے ہیں آخری میرے مولا اور آقا کے، کہ جس میں میرے مولا نے 4 صفتیں بتائی ہیں امام کی. امام کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، امام کی صفات کیا ہوتی ہیں، امام کی اتھارٹی کیا ہوتی ہے، امام کا شرف کیا ہوتا ہے، امام کی فضیلت کیا ہوتی ہے. یہ خط بھیجا امام نے. مثلا وہ خط ایک جو حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھی تو بھیجا تھا جی، آج تک آپ سنتے ہیں، آج تک آپ پڑھتے ہیں. یہ خط مولا نے کوفیوں کے جواب میں لکھا. جب کوفہ والوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو امام ہی نہیں، کل ہم قیامت کے دن آپ کے جج سے شکایت کریں گے، ہماری پاس تو ہدایت کا نظام ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو صحیح راستہ چلنے کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، ہم تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو عید بھی نہیں پڑھتے ہیں. حالات کوفے کے یہ ہیں. امام نے فرمایا کہ یہ آخری جو مراسلہ آپ کے لے کے آئے ہیں ہانی ابن عروہ اور سعید لے کے آئے ہیں. اس کے بعد امام نے جواب دیا. جواب میں لکھا ہے کہ مجھے متعدد تم لوگوں کی طرف سے خط ملے ہیں، خطوط جتنے ملے ہیں تم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے، ہمارے پاس ہادی نہیں ہے، ہمارے پاس رہنما نہیں ہے، ہمارے پاس مقتدا نہیں ہے. تو یاد رکھو انی باعث الیکم اخی وابن امی، میں تمہاری طرف اپنا بھائی بھیج رہا ہوں. سبحان اللہ. میں تمہاری طرف انی باعث الیکم، میں تمہاری طرف اپنا بھائی بھیج رہا ہوں. اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی. سبحان اللہ.
میں اپنی طرف سے اپنا بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں. ماشاء اللہ. توجہ ہے یا اچھا طریقے سے صلوات پڑھیں. میں اپنا بھائی مسلم ابن عقیل آپ کو بھیج رہا ہوں. وہ میرے ابن عم ہیں. وثقتی، اصل جملہ یہ ہے سننے کا، وثقتی من اہل بیتی، اہل بیت کے گھرانے میں سب سے زیادہ موثق فرد مسلم ابن عقیل ہے. ہم معصوم نہیں مانتے ہیں مسلم ابن عقیل. بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی حیثیت ہے. آپ نے دیکھا کہ جس کو امام موثق کہتے ہوں اس کی کیا شان ہوتی ہے. امام جس کو کہتے ہیں یہ ٹرسٹ وردی ہے، دا موسٹ ریلائبل پرسن. جس کو امام کہہ رہے ہیں، میرا اور آپ کو تو کہنا نہیں ہے نا. امام کہہ رہے ہیں، امام مبالغہ بھی نہیں کرتا ہے، امام ادھر ادھر کی بھی نہیں، سیدھا اسٹریٹ اوے. وثقتی من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں جو دا موسٹ پرومیننٹ ریلائبل ٹرسٹ وردی پرسن، ان کو میں بھیج رہا ہوں اپنی اہل بیت میں سے، اپنی اہل بیت میں سے. فرمائے کہ یہ مجھے لکھیں گے. آپ لوگوں کے خط ملے ہیں مجھے، خط بہت عجیب و غریب کئی قسم کے خط تھے، نیگیٹو تھے، پازیٹیو تھے، بعض ہواؤں کے چلنے والے تھے، بعض وہ خطوں کے لہجوں سے پتہ تھا، لیکن انہیں نہیں پتا ہے کہ امام تو دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے. امام تو ہمارے ذہنوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں. امام ہمارے دل کی حالت کو جانتے ہیں. امام ہمارے تصورات کو جانتے ہیں. امام ہمارے توہمات کو جانتے ہیں. امام ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو جانتے ہیں. امام ہماری ساری کیفیتوں کو جانتے ہیں. وہ زمانے کے حالات پہ ناظر ہیں، اللہ نے انہیں امام بنا کے بھیجا ہے. دقت تو نہیں ہو رہی سنتے؟ امام ہمارے سارے حالات سے واقف ہے. ہم کیا کر رہے ہیں امام جانتے ہیں. ہماری سوچیں کیا ہیں امام جانتے ہیں. ہمارے تصورات کیا ہیں امام جانتے ہیں. کیوں فرمائے کہ ہر شب جمعہ تمہارے اعمال ہمارے پاس آتے ہیں. شب جمعہ ہے، ہر شب جمعہ تمہارے اعمال ہمارے پاس آتے ہیں. ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کہا کہ قبلہ دعا کیا کرے. میرے مولا فرماتے ہیں تم یہ سوچ رہے ہو ہم تمہارے لیے دعا بھی کرتے ہیں. ہم تمہارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، تمہارے ہر روز کے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، ہر روز کے تمہارے اعمال کو بھی جانتے ہیں. ایسا فرمایا مجھے مسلم ابن عقیل لکھیں گے تو میں آؤں گا. مسلم ابن عقیل کو میں بھیج رہا ہوں. مسلم ابن عقیل مجھے لکھیں گے وہاں کے حالات تو میں آ جاؤں. اچھا حضرت مسلم ابن عقیل معصوم ہے؟ اچھا امام کے کیا ہیں؟ بھائی بھی ہیں، نمائندے بھی ہیں، سفیر بھی ہیں. سفیر ہیں نا، امیر بھی ہیں، سفیر بھی ہیں. امام کی طرف سے امیر بھی ہیں، سفیر بھی ہیں. امام کی طرف سے نمائندے ہیں. تو نمائندہ خواہ تیسرے امام کا ہو یا نمائندہ 12ویں آقا کا ہو، فرق نہیں ہوتا ہے. اتھارٹی میں فرق نہیں ہوتا ہے. جو حضرت مسلم ابن عقیل وہ اتھارٹی لے کر گئے تھے، وہ کون سی اتھارٹی تھی؟ یعنی حضرت مسلم ابن عقیل کی جو بات ہے وہ بات وہ کیا ہے بات؟ وہ سخن سید الشہداء. ورنہ اتنی بڑی اتھارٹی دے کے بھیجنا. اس کے بعد آخر میں میرے مولا فرماتے ہیں فَلَعَمْرِي، میری جان کی قسم ہے، جان کی قسم ہے. فَلَعَمْرِي مَلْ امام، امام کیا ہوتے ہیں؟ الحاکم بالکتاب،
القائم بالقسط الدائن بدین الحق الحابس نفسہ فی ذات اللہ. 4 جملے. چاروں جملوں کو اگر میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں امام اللہ کی کتاب کا مرکز ہوتا ہے. سبحان اللہ. جملے اگرچہ سنگین ہیں لیکن باہر کا ٹائم چونکہ اتنا ہے تو لہٰذا مجھے اسی انداز ہی کے ساتھ آگے جانا. بسم اللہ بسم اللہ. الامام فالعمری میرے جان کی قسم ہے من امام الا الحاکم بالکتاب الا الحاکم بالکتاب. امام کتاب کا حاکم ہوتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کتاب کا حاکم ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں مرکز ہوتا ہے کتاب کا. کتاب خدا کو جاننا ہے تو امام کے پاس آؤ. امام کو جاننا ہے تو کتاب خدا کے پاس جاؤ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی وجہ سے فرمایا میرے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں انا ناطق بکتاب اللہ. میں کتاب ناطق ہوں. مجھ سے پوچھو سلونی عن کتاب اللہ. مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا یہ آیت کب نازل ہوئی ہے. سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی, لیل میں نازل ہوئی یا نہار میں نازل ہوئی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کب نازل ہوئی ہے مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو. اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضور کی حدیث ہے, اس میں بڑے بڑے راز ہیں لیکن میں 1-2 راز آپ کی خدمت میں بتاؤں گا. اس حدیث راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ علی مع الکتاب والکتاب مع علی. علی کتاب کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. پتہ ہے سب سے پہلا راز کیا ہے؟ اس حدیث کا سب سے پہلا راز یہ ہے کہ حدیث کا آغاز بھی علی ہے, انجام بھی علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. نہیں یفترقہ, ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی. نہ قرآن علی سے جدا ہے نہ علی قرآن سے جدا ہے. دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتی. نہ قرآن کی علی سے جدائی ہے نہ علی کی قرآن سے جدائی ہے. دونوں ہیں. حتی یرد علی الحوض, جہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. کون سا قرآن جس کی جدائی نہیں ہے؟ دوسرے راز کی طرف جاتے ہیں. دوسرے راز کی یعنی علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن کی ابتدا بھی علی ہے, قرآن کی انتہا بھی علی ہے. اس وجہ سے کہ تم علی کی قرآن کی ابتدا دیکھو گے تو بسم اللہ. اللہ نے 104 کتابیں نازل کی. 104 کتابوں کو خلاصہ 4 میں کر دیا. 4 کتابوں کا خلاصہ سورہ یاسین میں کر دیا. سورہ یاسین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں کر دیا. سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں کر دیا. بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ میں کر دیا. اور فرماتے ہیں نقطہ تو تحت البا, اس با کے نزدیک, اس با کے نیچے جو نقطہ ہے میں علی ہوں. علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے. تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی قرآن کو جمع کرنے کے لیے. تم نے تو ایسے جمع کیا جس طرح چندہ کیا جاتا ہے. تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی. ایک ہی جگہ مجسم قرآن, ناطق قرآن بیٹھا ہے. مجھے ضرورت نہیں تھی ادھر ادھر جانے کی قرآن کو جمع کرنے کی. جمع قرآن میں علی ہے, تعویل قرآن میں علی ہے, تنزیل قرآن میں بھی علی ہے. علی ہے. کون سا قرآن؟
کون سا قرآن علی کے ساتھ ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، کوئی چھو نہیں سکتا بغیر طہارت کے، قرآن کو تم چھو نہیں سکتے ہو بغیر طہارت کے، اس وجہ سے کہ یہ چادر تطہیر کے وارث ہے، شان تطہیر کے وارث ہے، تم نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، کوئی نہیں، پاکیزہ ہو کے جاؤ ان کے پاس، خوب طہارت کے ساتھ جاؤ ان کے پاس، تطہیر باطنی کے ساتھ ان کے پاس جاؤ، اور وہ قرآن جس کی شان یہ ہے، جس کی شان یہ ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ عربو تمہیں اتنا گھمنڈ میں نہ ہو، تم اتنے مغرور نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تم پھر ایک سورہ کا جواب لے کے آ جاؤ۔ ایک سورہ کا جواب لے کے آؤ، ایک سورہ کتنی؟ سورہ کوثر 3 آیتیں ہیں فقط، قرآن نے کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کی ہے۔ کیا حسن ہے قرآن کا اور کیا جمال ہے علی کا، کیا ہے، تین آیتیں، کوئی اتنا بڑا مطالبہ بھی تو نہیں، بڑے بڑے پروفیسر بیٹھے ہیں جناب آج کل، بڑے بڑے عربی دان بیٹھے ہیں، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ بیٹھے ہیں، بڑی بڑے ایلوکوینس بیٹھے ہیں، تم 14 صدیاں تو گزر گئیں، اب تک تم جواب تو لا نہیں سکے ہو۔ تو میرے جوانوں کے لیے یہی بڑا چیلنج آج بھی ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے قرآن کا جواب آج بھی نہیں دیا گیا، اس کی حقانیت کے لیے، قرآن کی حقانیت کے لیے، اہل بیت کی حقانیت کے لیے۔ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو تمہیں شک کرنے کی کوئی بات نہیں، تم اپنے آپ کو بڑے بلیغ سمجھتے ہو، بڑے فصیح سمجھتے ہو، بڑے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہاں جی بس آدمی میں تو 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا اس کی زبان ہوتی ہے یا اس کی تلوار ہوتی ہے۔ تم اس زبان کو دیکھو اور تلوار کو سمجھ جاؤ، اس زبان کو سمجھو۔ تم تو کہتے تھے آدمی، ہم مرد اسی کو کہتے ہیں، مرد اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان ہو، باقی تم سب دنیا کو عجم کہتے تھے، یہ گونگے ہیں، سارے سب کو کہتے تھے گونگے، عجم یعنی گونگے، ہم عرب ہیں، ہم فصیح ہیں، ہم بلیغ ہیں۔ قرآن نے تو کوئی بڑا مطالبہ تو کیا ہی نہیں، اس وجہ سے کہ لڑنے کی بات ہی نہیں ہے، جھگڑنے کی بھی بات نہیں، تم اس طرح کرو کہ ایک سورہ کا جواب لے کے آ جاؤ۔ سب سے مختصر ترین سورہ پورے قرآن میں سورہ کوثر 3 آیتیں، تم 3 آیتیں، تم اب تک 14 صدیاں تو گزر گئی، 3 آیتیں تو نہیں بنا سکے۔ نہ قرآن جیسی کوئی مثال ہے، نہ علی جیسی کوئی مثال ہے۔ اسی وجہ سے میرے آقا نے کیا فرمایا، یا علی تیری مثال سورہ قل ہو اللہ جیسی ہے۔ سنی شیعہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لمبی طولانی حدیث ہے، ٹائم نہیں ہے، بتا نہیں سکتا، کبھی ہم اس کو پوری حدیث سناؤں گا۔ یا علی تیری مثال سورہ قل ہو اللہ جیسی۔ کیا مطلب ہے سورہ قل ہو اللہ جیسی ہے؟ یعنی پورے قرآن میں سورہ قل ہو اللہ جیسی کوئی سورہ نہیں ہے، اور پوری امت میں علی جیسا کوئی امام نہیں ہے۔ کہا کہ اگر تمہیں شک ہے تو پھر ایک سورہ کا جواب لے کے، قرآن نے خود جواب دے دیا، قرآن نے خود جواب دیا۔ جس نے بھی بنانے کی کوشش کی نا، اس کے بعد ذلیل اور خار ہونے کو کچھ بھی نہیں ملا۔
جس نے قرآن کے مقابلے میں قرآن بنانے کی کوشش کی وہ بھی ذلیل ہوا. جس نے اہل بیت کے مقابلے میں دوسرے افراد کو گھڑنے کی کوشش کی وہ بھی ذلیل. قرآن نے خود جواب دے دی. قرآن نے کیا کہا ہے؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اہل عرب تم کیا ہو؟ اگر جن و انس بھی مل جائیں کہ ہم اس قرآن کا جواب لے کے آئیں وہ بھی اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب یہ اتنا عظیم سما اللہ نے کہاں پہ نازل کیا؟ اور میں نزلہ علی قلبک، حبیب تیرے دل پہ اس قرآن کو اتارا. ایک بات اور، یہ قرآن کیسا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. اس میں 10 بڑے مہم نکتے ہیں، اہم نکتے ہیں. تیسرے کی طرف بس یہ آخری ہے آپ کی خدمت. 10 نکتے کبھی سنوں گا نا تو جی اتنا ہی کھانا چاہیے نا جتنا تیسری بات کیا ہے؟ القرآن و علی وعلی مع القرآن. کون سا قرآن؟ قرآن کی طاقت دیکھیں آپ، قرآن کی طاقت دیکھیں. حضرت سلیمان نے کہا کہ ہدہد کہاں ہے؟ کہا کہ وہ لیٹ ہو گیا اپنی میٹنگ میں. ٹھیک ہے آتے میں اس کو سزا دیتا ہوں. اتھارٹی ہے آنے دو اس کو، آنے دو اس کو، سزا دیتا ہوں. جب وہ کیا کیوں لیٹ؟ کہا کہ بلا لیٹ نہیں، اصل میں ایک ایسی جگہ آپ کو رپورٹ دینے جا رہا ہوں. بس رپورٹنگ کے لیے. رپورٹنگ بہت اہم ہوتی ہے یعنی گورنمنٹ میں. آپ کو پتہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت ایکٹیو تھی ایجنسی اس دوران. بہت سخت قسم کی سیکیورٹی تھی مولا کے دور، بہت سخت. آپ نے دیکھا نا کہ کبھی کہتے ہیں قد بلغنی مجھے رپورٹ دی گئی ہے. حتیٰ کہ ایک کو بھیجتے ہیں جج بنا کے بھیجتے مولا، ابھی وہ پہنچے 2-3 دن کے بعد کینسل کر دیتے ہیں اس نے کہا قبلہ میں نے تو ایک فیصلہ بھی نہیں کیا ابھی تک تو میں نے ایک فیصلہ ہی نہیں کیا اور آپ نے مجھے معذور کر دیا ہے. اور میں اس وجہ سے تم لوگوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے تھے. علی کا جو قاضی ہے، جج ہے، وہ لوگوں سے اونچی آوازوں میں باتیں نہیں کرتا ہے. ہاں تو من میں تمہیں عیب کوئی نہیں ہے، لیکن تم بہت اونچی آواز کی، لوگوں سے اونچی آواز میں تم باتیں کرتے تھے. لوگوں سے نہیں، واپس آ جاؤ. نہیں مجھے نہیں، مجھے ایسا جج نہیں چاہیے، مجھے ایسا جج نہیں چاہیے. آپ دیکھیں کتنے ہیں، یہ الگ ہی پاس ہے اس میں نہیں. قد بلغا نہیں، میری سیکورٹی نے مجھے خبر دی، میری ایجنسیز نے مجھے خبر دی. اس قدر سخت تھی انسان. حضرت سلیمان کا بھی اسی طرح تھا، بڑا بہت. کہا کیوں لیٹ؟ کہا کہ میں بڑی خبر لے کے آیا ہوں. کہا سناؤ جلدی. کہا میں وہاں پہ گیا، ملکہ ہے، سبا ہے، اور وہاں پہ سورج اور چاند کی پرستش ہوتی ہے. میں ٹھیک ہے، تمہیں یعنی اچھی خبر لے کے آیا نا. تو انہوں نے کہا کہ چل ٹھیک ہے. کہا اس کا بڑا ایک شاندار قسم کا تخت ہے. تخت کتنا ہے؟ 70 گز لمبا، 70 یارڈ. یہ کتنا یارڈ ہوگا؟ 20-25 ہوگا. جی ادھر ہی میں ملائیں تو 30-35 ہو جائے گا. کتنا ہے اس کا جو تخت بلقیس ہے، تخت ہے، وہ 70 گز لمبا ہے اور 70 گز چوڑا ہے. اور حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں
کہ کون ہے کہ اس کو جلدی لے کے آ جائے. قارب میں یہ تخت پڑا ہے اور فلسطین میں لے کے آنا ہے. یہ فلسطین اپنا، یہ فلسطین جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں آج کل، یہ انبیاء کا مرکز رہا ہے. انبیاء کا فلسطین میں لانا ہے اور قارب سے لانا، اور 2400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 2400 کلومیٹر. ان میں سے قرآن ہے نا، قرآن کا خلاصہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. ٹائم ہوتا تو ذرا زیادہ تفصیل سے گفتگو ہو جاتی. تو ایک نے وقال عفریت من الجن، جنوں میں سے جو بڑا تھا نا، بڑا اتھارٹی والا آدمی، اس نے کہا بھائی قبلہ لے آ سکتا ہوں، آپ کی میٹنگ تمام ہوگی تو تخت بلقیس یہاں پہ ہوگا. فرمایا نہیں، یہ دیر ہے، یہ دیر ہے، یہ نہیں، یہ نہیں. وقال من عنده من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا ایک ذرہ سا علم تھا. حضرت سلیمان کو کہا کہ میں چشم زدن سے پہلے اس تخت بلقیس کو لا کے رکھ دیتا. وہ اتھارٹی کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. علی مال قرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ جس کے پاس ذرہ علم ہوتا ہے وہ چشم زدن میں 2400 کلومیٹر قارب سے فلسطین تک، وہ 70 گز لمبا اور چوڑا، وہ تخت کو لے کر آ سکتا ہے. اور جس کے پاس کتاب کا کل علم ہو، اس کی شان کو کون بتا سکتا؟ اس کی شان کو یا اللہ جانے، یا خدا جانے، یا مصطفیٰ جانے. کوئی نہیں بتا سکتا ان کی شان کو. اسی لیے تو فرمایا نا کہ یا علی، تو یہ میں نے پہچانا یا میرے اللہ نے پہچانا ہے؟ مجھے یا تم نے پہچانا ہے یا اللہ نے پہچانا ہے؟ کسی کو نہیں پتا، وہ علی، اس علی کو پتا ہے. ان کے علم کی انسان کیا. اور اسی وجہ سے میرے مولا نے کیا فرمایا، سب سے پہلی صفت، 3 صفتیں باقی ہیں لیکن پہلی صفت پہ تھوڑی گفتگو ہو گئی. کیا ہے امام کی پہلی شان؟ پہلی شان یہ ہے کہ الحاکم بکتاب اللہ، کتاب خدا کا مرکز ہوتا ہے امام. کتاب خدا کا مرکز ہے. القائم بالقسط، عدل و عدالت کا بھی مرکز امام ہوتا ہے. ایک جملہ سننے نہج البلاغہ سے، عدالت ایسی ہے، فرمایا اگر ساری دنیا مجھے دی جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہ ناحق طور پہ ایک چمٹی کے منہ سے جو کا چھلکا لے لوں، فرمایا 7 اقالیم کو ٹھکرا دوں گا چمٹی کے منہ سے، وہ ناحق طور پر جو کا چھلکا نہیں لوں گا. یہ علی ہے. الدائن بدین الحق. امام کیا ہوتا ہے؟ دین کا بھی مرکز ہوتا ہے. تمہیں دین چاہیے، امام کے پاس آؤ. تمہیں انصاف چاہیے، امام کے پاس آؤ. تمہیں کتاب خدا چاہیے، امام کے پاس آؤ. چوتھی صفت کیا بنائی؟ چوتھی صفت بتائی الحابس نفسہ فی ذات اللہ. اپنی بات ہی نہیں ہے. امام اپنی بات نہیں کرتا، اپنی خود کی بات نہیں کرتا، ہمیشہ خدا کی بات کرتا. اپنی چاہت ہی نہیں ہے امام کی، چاہت ہے تو خدا کی ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ وہی چاہتے ہیں جو رب ذوالجلال چاہتا ہے. ان کی اپنی چاہت نہیں. ان چاروں پہ مزید گفتگو کی ضرورت، لیکن یہاں پہ میرے مولا نے یہ خط لکھا. خط حضرت مسلم ابن عقیل کو دیا. 5 شوال 60 ہجری کو حضرت مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے. 18,000 لوگوں نے استقبال کیا اور بیعت کی. کتنے لوگوں نے؟ 18,000. اور تو سارے بیعت کرنے والے کوئی مکتبی لوگ نہیں تھے، آئیڈیل بھی نہیں تھے، یقین والے بھی نہیں تھے، دیکھا دیکھی والے تھے بہت سارے.
بہت سارے دیکھا دیکھی. نعمان بن بشیر گورنر یزید کو خط لکھا گیا کہ یہ تو بہت کمزور ہے، لہٰذا ایک سخت قسم کو گورنر آنا چاہیے. ابن زیاد کو مامور کر دیا گیا. ابن زیاد جب آیا 5 سوال دیکھیں، 5 سوال. اس نے مسجد میں آ کے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں بتایا کہ جو بھی یزید کے خلاف ہوگا، کچھ زندان کو بھیج دیا، کچھ جس طرح مختار ثقفی اس میں زندان میں تھے. بہت سارے جو بڑے بڑے پرومیننٹ صحابی تھے اس وقت زندان میں چلے گئے. ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے کوفہ والے اسی طرح تھے، یہ بھی غلط ہے. بہت سارے شہید ہو گئے، بہت سارے کو قتل کر دیا، بہت ساروں کو جیل بھیج دیا گیا، زندان میں چلے گئے، بہت سارے روپوش ہو گئے، بہت سارے بھاگ گئے. یعنی اس طرح کی 5 شوال گزری، ذیقعد گزری، ذوالحج. 5 شوال سے 9 ذوالحج تک، یعنی کتنا ہے؟ 2 مہینے اور 4 دن بنتے. اس میں کیا ہے تغیر؟ کیا ہے؟ نعرے وارے بہت ہوتے ہیں. جب مشکل آتی ہے نا، مشکل جب آتی ہے بہت کم رہ جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ لوگ کام ہونے شروع ہو گئے. 2 مہینے ہی گزرے تھے، آہستہ سے لوگ کام ہونے شروع. کام ایسے ہوئے ہیں کہ جب 8ویں کی یعنی کل کا جو دن ہے نماز پڑھائی ہے تو نماز پڑھاتے ہوئے 30 آدمی تھے. وہ 18,000 بیعت کرنے والے اب 30 رہ گئے. جب نماز پڑھا چکے مسجد کے باہر گئے تو 8 آدمی تھے. نماز پڑھنے کے لیے 30، مسجد سے باہر نکلے تو 8، اور بنی کندا کے دروازے پہ پہنچے تو پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی آدمی نہیں، کوئی بھی نہیں تھا. اب یثرب کا مسافر ہے، علی ابن ابی طالب کا داماد ہے، سفیر حسین ہے، نمائندہ امام ہے. ایک دفعہ کیا کیا، سارے دروازے جدھر جاتے ہیں دروازے بند ہیں. ایک دروازہ خلاف معمول کھلا ہے، جس خاتون کا نام توعہ لکھا. تو کہا کہ خاتون، کہا تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ توعہ نے گلاس ٹھنڈا پانی کا لایا. کہتے ہیں سفیر حسین نے پانی پیا، زمین پہ بیٹھ گئے. جب زمین پہ بیٹھے تو توعہ نے کہا بندے خدا اپنے گھر والوں کے پاس چلے جائیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جائیں. زمانہ کا بڑا زمانہ اس وقت بگڑ، زمانہ خراب ہے. کہا کہ وہ کہاں جائے گا جو یثرب کا مسافر ہے، علی کا داماد ہے، سفیر حسین ہے. جب یہ سننا تھا ایک دفعہ توعہ نے گھر کو، کمرے کو خالی کیا. ہاں ساری رات عبادت کرتے رہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسے میں اس کا لڑکا آیا. کہا کہ ماں کبھی پانی لے کے جاتی ہے، کبھی کھانا لے کے جاتی ہے. کہا ہمارے گھر کون مہمان ہے؟ قسمیں دے کر یہ بتایا کہ ہمارے گھر تو خاندان عصمت و طہارت کے فرد ہے، مسلم ابن عقیل ہے. جب یہ کہنا تھا کہتے ہیں اس ظالم نے جا کے ابن زیاد کو خبر دی. ساری رات عبادت میں گزری. ایک دفعہ توعہ نے صبح پوچھا کہ مولا آپ ساری رات عبادت میں آپ سوئے نہیں؟ کہا مجھے تھوڑی دیر اونگ آئی تھی، میں نے آقا رسول کو دیکھا ہے. میرے چچا امیر المومنین سے کہہ رہے تھے مسلم کو کیوں چھوڑ کے آ گئے ہو؟ ہم مسلم کی زیارت کے بڑے مشتاق ہیں. مجھے پتا چل گیا کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے. ایسے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. پہلے حملے میں ہائے سفیر حسین نے، بہت بڑے جنرل تھے، 180 یزیدیوں کو فنار کیا. جب اشعث نے اور مزید فوجیوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا سکلت کا امو کا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ایک عظیم، ایک شخص ہے اتنا عظیم قتال کر رہا ہے. کہا تمہیں پتہ نہیں یہ تو حسین
حسین ابن علی کا مانا ہوا جرنیل ہے، دھوکہ دے کر قسمیں دے کر گرفتار کیا گیا۔ جب کہتے ہیں سفیر حسین ابن زیاد کے پاس گئے، سلام نہیں کیا، درباریوں نے کہا کہ سلام نہیں کیا، آپ نے کہا مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ہائے لے گئے دارالامارہ کی چھت پر، چھت پہ لے جا کر کیا کیا، ایک دفعہ سر بدن سے جدا کیا، ہائے جدا نہیں کیا بلکہ جسم اطہر کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا۔ ہائے کوئی جوڑ سلامت نہ رہا، نہ فقط ظلم یہاں تک ہے بلکہ سفیر حسین داماد علی کے پاؤں میں رسی ڈالی گئی۔ ہائے کوفے کی گلیاں، زہرا کا داماد، ہائے علی کا داماد، رسول خدا کی اطرح، ہائے کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ کہتے منزل سالبیہ پہ میرے والوں کو تاریخ اعظم کوفی والا لکھتا ہے کہ یہ منزل سالبیہ کو میرے مولا حسین کو خبر ملی، ہائے سفیر حسین کی شہادت کی۔ کہتے ہیں مسلم کی ایک چھوٹی بچی تھی جس کا نام عاتقہ تھا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، ہائے جب یہ دیکھا ظاہر ہے ہائے عطرت و طہارت کی ہائے پروردہ تھی، ایک دفعہ اپنے ماموں کی طرف نگاہ کی، ماموں اتنا بتا دیجئے میرے بابا کی کوئی خبر ہے؟ آپ مجھے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر رہے جس طرح یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا۔ فرمایا بیٹی آج کے بعد مجھے بابا کہنا، تیرا بابا مسلم شہید ہو گیا۔ یہی بیٹی تھی نا جب شام غریبہ تھی، مائیں بچوں کو سنبھال نہ سکی، بچے کو ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، بچوں نے جب آئے یہ عالم دیکھا، ایک طرف سے خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، جب کہتے ہیں ماں نے بچوں کو سنبھالنا شروع کر دیا، دیکھا سکینہ نہیں ہے، دیکھا عاتقہ نہیں ہے، آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ماں گئی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں، آئے عاتقہ کا سینہ، شام غریبہ میں شہد یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ آپ پر جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں ہاتھ پہلو پہ رکھے آئی تھی میں پہلی بار، آج پھر اس حال میں
پہ یہ زہرا پکار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار، کوفے والوں نے اسے مل کر ہمارا یاری، لاشیں مسلم ایسے پارا پارا یاری، جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار، یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا پکار، کس طرح میں نے سنبھالا، کس طرح تھا مائی سے، کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے، دارالمبارہ سے جب تھا لاشیں مسلم گرا کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار، یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار، کچھ ہی دن میں پھر یہاں آؤں گی میں روتی ہوئی، اس کے بچے پر چلے گی جب کہ حارث کی چھری، میں سنبھالوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار، یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار کر رہی تھی لاشیں، مسلم پہ یہ زہرا بخار کر رہے ہیں ظلم کی تفسیر یہ چہروں کے لیے، کٹ رہی ہے آج جو در یہ اولاد عقیل، ہے یقیناً یہ میرے بچوں سے الفت کی سزا، یا حسین 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 دہر